السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں شعبان کے متعلق جو حدیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں ان فضیلتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح اس بابرکت مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، تو اس رات کے متعلق بھی چند باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پھیلانا اور شاخ در شاخ کرنا۔ اہل علم نے علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے نفل روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی نیکی میسر ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، اور یہ مہینہ یا اس مہینے کا چاند رمضان کے بابرکت مہینے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد کا احساس ہوتا ہے۔ شعبان کے ساتھ جو ہے ہم معظم کا لفظ بھی لگاتے ہیں، تو شعبان کے ساتھ جو معظم کا لفظ بولا جاتا ہے، معظم کے معنی آتے ہیں عظمت والی چیز کے، اور حدیث کی روشنی میں یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس لیے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ ان 12 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اب آگے جو ہے ماہ شعبان کے متعلق جو فضیلتیں احادیث میں ذکر کی گئی ہے، تو ان احادیث کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارک لنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں برکت عطا فرما۔ آگے دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے صحیح حساب کی غرض سے شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کو خوب اچھی طرح جو ہے یاد رکھو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کی تاریخ کو ہم اچھی طرح یاد رکھیں۔ تیسری حدیث جو ہے حضرت اسامہ بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آگے چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آگے پانچویں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں کرتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 شعبان کے دن پورے کرتے، پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اب ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی کیا فضیلت ہے، اس کو بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ماہ شعبان میں دیگر مہینوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا کافی حد تک اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں چند روایات پیش کی جاتی ہے۔ پہلی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے نہ رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔
آگے دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، بلکہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آگے تیسری حدیث ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اب شعبان کی 15ویں رات کی کیا فضیلت ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ تو ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات جو کہلاتی ہیں، تو برات کے معنی رستگاری اور چھٹکاری کے ہیں۔ شب برات سے بھی متعلق بہت سارے حدیثیں جو ہے حدیث میں ذکر کی گئی ہے، تو انشاءاللہ ان حدیثوں کو بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث، بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری بات ہے قیام اللیل کا حکم، تو اس کے تعلق سے حدیث میں ہے قیام اللیل یعنی رات کی عبادت۔ رات کو قیام کے معنی آتے ہیں کھڑا ہونا، رات کو کھڑا ہونا، یعنی رات کی عبادت کا کیا حکم ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ آگے تیسری حدیث ہے مغفرت سے محروم لوگ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی یہ 14 قسم کے آدمی سے جو اللہ تعالیٰ کے مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے مشرک یعنی شرک کرنے والا، نمبر 2 پر ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے کینہ اور دشمنی رکھنے والا، تیسرے نمبر پر ہے اہل حق کے جماعت سے الگ رہنے والا، چوتھے نمبر پہ زیناکار مرد و عورت، زیناکار مرد اور عورت، پانچویں نمبر پر ہے رشتہ داری توڑنے والا، چھٹے نمبر پر ہے ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، اور 7ویں نمبر پر ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، 8ویں نمبر پر ہے شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، نمبر 9 پر ہے اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل یعنی قتل کرنے والا، نمبر 10 جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، نمبر 11 جادوگر، اور نمبر 12 ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی باتیں بتانے والا، اور نمبر 13 ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، اور نمبر 14 طبلہ اور باجا بجانے والا یعنی گانے بجانے والا۔ تو یہ 14 شخص ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ ہاں، اگر سچے دل کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے اور یہ ساری باتوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی اگر نیت سے معافی مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے اس گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ چوتھی بات ہے دعا کا رد نہ ہونا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عیدین کی راتیں، یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہی ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پر شب برات اور اس کی عبادت کے متعلق۔ تو شعبان کی 15ویں رات میں شریعت کی روح سے عبادت کا کوئی خاص طریقہ اور خاص قسم مقرر نہیں ہے، بلکہ نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور درود شریف جیسے اعمال میں ہر شخص کو اس کی سہولت اور طبیعت کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو سکے تو کم از کم
عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر توفیق خداوندی میسر آئے تو مسجدوں یا کسی دوسری جگہ میں جمع ہونے کے بجائے اخلاص کے ساتھ تنہائی میں عبادت کی جائے۔ نمبر 6 پر ہے شب برات میں قبرستان جانے کی شرعی حیثیت۔ تو شب برات کی فضیلت پر مشتمل روایات سے بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات کی عبادت کا شریعت کی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقی یعنی جنت البقی جانا معلوم ہوتا ہے، جو شب برات میں قبرستان جانے کی اصل ہے، لیکن چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مداومت ثابت نہیں، یعنی ہمیشہ آپ ہر صحابان کو نہیں جایا کرتے تھے، اس لیے اسے سنت مستمرہ کا درجہ دینا بھی صحیح نہیں۔ ہاں کبھی کبھی چلا جائے تو مذائقہ نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موقع مل جائے تو چپکے سے قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ کام تو کرنے کے ہیں۔ باقی آتش بازی کرنا، نفل کی جماعت کرنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اجتماعی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاں نفل نماز اجتماعی طور پر پڑھتے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جمع ہو کر تقریب کی صورت بنانا، حلوہ کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ، اور جو غیر ثابت ہو وہ سب ترک کرنے کے ہیں، یعنی جو چیزیں نہیں کرنے کی اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پہ 15ویں شعبان کے روزے کی حقیقت۔ تو 15ویں شعبان کے روزے کو نہ تو سنت قرار دینا مناسب ہے اور نہ بدعت، البتہ مستحب کہا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی فضیلت ملتی ہے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ ماہ شعبان کے اکثر حصے کے روزے رکھے جائیں، یہ نہ ہو سکے تو ماہ شعبان کے نصف اول کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ایام 20 یعنی 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھے جائیں، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15 شعبان کا روزہ تو رکھ ہی لیا جائے، انشاءاللہ یہ بھی موجب اجر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک طلوع فجر کے قریب آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ برابر آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اب عموماً جو ہے شب برات میں جو خرافات اور بدعات مچائی جاتی ہے تو کیا کیا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ سارے خرافات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا اعمال شب برات کے علاوہ دیگر تمام اعمال یعنی اوپر جو ہم نے ذکر کیے گئے کہ یہ سارے عمل کرنے کے ہیں، کہ نفلی طور پر اپنی عبادت کر لے، قرآن پڑھ لے، ہے نا، تو یہ عمل کرنے کے ہیں۔ باقی دیگر اعمال جو ہے خلاف سنت ہے اور بے اصل ہے، جن کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً گنجائش نہیں، مثلاً آتش بازی ہے، اشراف و فضول خرچی ہے، کفار و مشرکین کی مشابہت ہے، دوسروں کو تکلیف دینا۔ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے نوجوان جو ہے راتوں کو جو ہے گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں اور خوب جو ہے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چراغا کرنا، حلوہ پکانا، گھروں کو لیپنا، نئے کپڑے بدلنا، اگربتی جلانا وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں سے جو ہے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، ہم جو ہے اس میں خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رمضان کی تیاری کریں، اور اس کی جو رات ہے شب برات اس میں جو ہے اپنی نفلی نمازیں ہے یا دعاؤں کا اہتمام ہے یا قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، وہ کر لیں۔
باقی دیگر فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے اور فضول باتوں سے اور بیجا رسومات سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں بیجا رسومات سے اور بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔